بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات کا تیسرا پارٹ سماعت کریں۔ سوال نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کن کے مکان میں ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوئی۔ سوال نمبر 38، خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 39، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ جواب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سوال نمبر 40، سب سے پہلے امیر المؤمنین کن کو کہا گیا؟ جواب، سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ سوال نمبر 41، مدینہ منورہ مسلمانوں کے لیے کنواں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں کس نے خریدا؟ جواب، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خریدا۔ سوال نمبر 42، علم کا دروازہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 43، اسلام میں سب سے پہلی شہادت کن کی ہوئی؟ جواب، اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ہوئی۔ سوال نمبر 44، سب سے پہلے کس صحابی نے اذان دی؟ جواب، سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ سوال نمبر 45، کن مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ جواب، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ سوال نمبر 46، روح الامین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 47، اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ جواب، توحید، رسالت اور آخرت اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ سوال نمبر 48، توحید کا کیا مطلب ہے؟ جواب، توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ سوال نمبر 49، رسالت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، رسالت کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے۔ سوال نمبر 50، آخرت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 51، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ جواب، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال نمبر 52، کس نبی نے ماں کی گود میں بات کی؟ جواب،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی؟ سوال نمبر 53، کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اسلامی معلومات کا یہ تیسرا پارٹ ہے، تو ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دیکھیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ دینی باتیں اور اسلام کی یہ موٹی موٹی بنیادی باتیں ہر کسی کو معلوم ہو